فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب خطیب ترجمان اسلام ناشر جامع تعلیمات اسلامی پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 290۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ مسلمان کے درجات دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے مسلمان مختلف رجحانات اور انداز فکر کے مالک ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ علمی، فکری اور طریقہ کار میں اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کسی مخصوص اور محدود دائرے میں محصور نہیں بلکہ اسلام کے احکامات، روش اور طرز عمل میں تنوع پائی جاتی ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 نچلا درجہ، نمبر 2 بلند درجہ، نمبر 3 بلند ترین درجہ۔ اسلام کے سب سے نچلے درجے میں سب مسلمان داخل ہیں، کیونکہ جب ان میں سے کسی سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور جو بھی کلمہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے اس پر مسلمان کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ جو حقوق دوسرے مسلمانوں کے ہیں وہ اسے بھی ملیں گے، اور جو فرائض باقی مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں وہ اس پر بھی عائد ہوں گے، اور اس کی جان و مال و عزت محفوظ ہوگی۔ بلند درجے میں وہ مسلمان ہیں جن کے اعمال سب سے اچھے ہیں، کیونکہ بعض مسلمان دوسرے کئی مسلمانوں سے افضل ہوتے ہیں۔ یہاں معاملہ اعمال کی نوعیت کا ہے، جس کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ پس جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ اعلیٰ درجات کو پا سکتا ہے اور اپنے اعمال کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام کا سب سے بلند ترین درجہ راہ خدا میں جہاد کا ہے۔ جہاد چاہے مال سے ہو یا جان سے ہو، یا پھر اپنی قوم کو متحد اور مستحکم کرنے سے متعلق جد و جہد، جسے سوائے افضل ترین لوگوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ کتاب میزان الحکمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342۔ مسلمانوں کے درمیان فضیلت کا معیار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلمون اخواہ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ یہاں مومن سے مسلمان مراد ہے وہ لوگ جو اسلام لائے اور جنہوں نے کلمہ پڑھا اور سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے کسی کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں کی۔ چنانچہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر مال و دولت، حسب و نسب اور قوت و قدرت کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ جو چیز انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے اور اسے صحیح معنوں میں مسلمان بناتی ہے وہ ہے پرہیزگاری۔ اس بات کی بنیاد خداوند عالم کا یہ فرمان ہے، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ روایت ہے کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک انسان کیوں کر سچا مسلمان بن سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پہلے کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 136۔ پیغمبر اکرم کا یہ فرمان اللہ کے اس کلام کا عکاس ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 13۔ کلمہ توحید کا تقاضا یہ کہ انسان اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کے احکامات کی مکمل پیروی کرے اور جن کاموں کو کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں کرے۔ اللہ ربنا سے مراد یہ کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس پر ثابت قدم
رہا جائے، اور استقامت سے مراد صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہوئے بغیر شروع سے آخر تک اس کی وحدانیت پر قائم رہنا، یہاں تک کہ اسلام کی حالت میں قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہوں۔ حسن اخلاق مظہر اسلام۔ سرور کونین فرماتے ہیں اسلام حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ میزان الحکمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہونا چاہیے، کیونکہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں مجھے مکارم اخلاق کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کتاب مصدرک الوسائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 187۔ چنانچہ خداوند عالم تمام انسانوں سے چاہتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے بڑھائیں، ایک دوسرے سے قریب ہوں، اپنے معاملات اور امور میں باہمی مشورے سے کام لیں، کیونکہ تمام آسمانی ادیان کا مقصد لوگوں کی اخلاقی تربیت تھا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان نے اپنی شریعت اور اسلامی احکامات کے ذریعے اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ مسلمان کی حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر سب و شتم کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ برادری کا رشتہ ہوتا ہے، اور طبعاً ایک بھائی اپنے ہی بھائی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے تمام حقوق ادا کرے۔ پس مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی معاملے میں دوسرے مسلمان کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اپنے مسلمان بھائی کو گالیاں نہیں دیتا، کیونکہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کسی مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359۔ اللہ تعالیٰ بھی مسلمان بھائیوں پر سب و شتم کرنے والے کو فاسق قرار دیتا ہے۔ رسول اکرم ہی کا فرمان ہے مسلمان کا بھائی ہے، پس وہ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، یعنی وہ اپنے بھائی کی جان و مال اور عزت کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، بلکہ تمام معاملات میں اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اور نہ اس کی توہین کرتا ہے، نہ اس کی عیب جوئی کرتا ہے، نہ اس کو حق سے محروم کرتا ہے، اور نہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ کتاب مصدرک الوسائل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 41۔ چنانچہ جب کوئی مسلمان دشمنوں میں گھرا ہوا ہو تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ اپنے مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی زبان اور ہاتھ سے ہمیشہ دوسروں تک بھلائی پہنچے، اور اس کے ہاتھ سے ہمیشہ دوسروں کی مدد ہو، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 51۔ یعنی وہ نہ تو لوگوں کے اموال میں خیانت کرتا ہے اور نہ ہی ان پر ہاتھ صاف کرتا ہے، بلکہ وہ امین ہوتا ہے۔ مسلمان کا باہمی اتحاد۔ ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو دوسرے اعضاء بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ کتاب میزان الحکمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی ایک جسم کے اعضاء کی طرح دوسرے مسلمانوں کے دکھ درد اور تکالیف کو نہ صرف محسوس کرنا چاہیے بلکہ انہیں دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس حال میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کو مسلمانوں سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنے اور وہ اس کی مدد کو نہ پہنچے تو وہ مسلمان نہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164۔ چنانچہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خود کو ملت اسلامیہ کا حصہ سمجھے، اور جب ملت اسلامیہ پر کوئی مصیبت آئے تو اپنی ملت کا دفاع اور اس کی مدد کے لیے آگے آئے، اور مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی لینے سے مراد صرف جذباتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ غور و فکر کے ساتھ انہیں دستیاب بہترین ذرائع اور طریقوں سے ان کے مسائل اور مشکلات دور کرنے کی مربوط کوشش کریں۔ آج مسلمان کافروں اور ظالموں کے زیر تسلط زندگی گزار رہے ہیں اور وہ دوسرے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، پس جو لوگ اس واجب کو ادا نہیں کرتے اور خود کو ان معاملات سے الگ تھلگ رکھتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ اسلام سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے تمام مسائل و مشکلات میں شریک رہا جائے، خصوصاً اس دور میں جب دنیا کفر و الحاد اور عالمی استکباری طاقتوں نے دنیا اسلام کے خلاف سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی جنگ مسلط کر رکھی ہے، جبکہ مسلمان ان مسائل اور خطرات سے نمٹنے کے لیے دوسرے کی مدد کے لیے تیار نہیں، اور یہ متحد ہو کر دشمن کو اپنی زمینوں اور آزادی اور
معدنی ذخائر کو ہڑپ کرنے سے روکنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ اس کے اوپر مستزاد یہ ہے کہ بعض اسلامی ممالک اسلام کے دشمنوں خصوصاً امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی زندگی کا حق بھی چھین رہے ہیں، جبکہ فرمان رسول اللہ کے مطابق سچا مسلمان وہی ہے جو دوسرے مسلمانوں کی فریاد پر لبیک کہے اور ان کے دکھ درد اور مشکلات میں ان کی مدد کرے۔ اسلام اپنے معنی میں خدا کے ساتھ تعلق استوار رکھنے کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کہا اسلام لے آؤ تو انہوں نے کہا میں رب کائنات پر اسلام لایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ ابراہیم اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی کہ ہمارے فرزندوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا، تم مسلمان ہی مرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132۔ قرآن میں حضرت یوسف کی زبانی یوں ارشاد ہوتا ہے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر دے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ اسلام کی حفاظت پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کی حفاظت کرے اور اپنے دل و جان اور عقل و شعور میں اسلام کو بسائے رکھے، تاکہ ہم ایک ایسی امت بن سکیں جس کی عزت اور اقدار کو کوئی چھین نہ سکے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اس کے باوجود ہم پسماندگی، غربت اور ہلاکت کا شکار ہیں۔ ہماری کمزوری کی وجہ طاقت و قوت کے ذرائع سے بھرپور استفادہ نہ کرنا ہے، لہٰذا آج ہماری اولین ذمہ داری یہ کہ ہم مسلمانوں کو اپنے مشترکہ دشمنوں اور عالمی استکباری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کریں اور ان کی ہر لحاظ سے مدد کریں۔ یہی اسلام کا حقیقی مطلب اور اس سے وابستگی کا تقاضا ہے۔ پس اسلام محض کلمہ شہادتین کے اقرار کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نظریے کا نام ہے جس پر ایک مسلمان کو زندگی بھر ثابت قدم رہنا چاہیے، یہاں تک کہ ایک مخلص مسلمان کی صورت میں اپنے پروردگار سے ملاقات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر۔ اصلاح معاشرہ میں حکومت کا کردار۔ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہے، اور تم میں سے ایک جماعت صرف ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھائی کو حکم دے اور برائی سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اسلام تمام انسانوں کی اجتماعی ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے جس کو سب پر فرض قرار دیتا ہے اور انہیں اپنی تمام اندرونی خرابیوں جیسے واجبات کو چھوڑنے اور محرمات کو انجام دینے سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہی انسانی سماج کو محفوظ رکھنے اور خداوند عالم کے احکامات کی پابندی کا بہترین اظہار ہے۔ چنانچہ یہ اسلامی حکمرانوں کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برے کاموں سے منع کریں، امیر و غریب، چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید کا امتیاز برتے بغیر مجرموں پر حدود اور اسلامی تعزیرات نافذ کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم سے پہلے کے لوگ اس کے لیے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان کے اشرافیہ کا آدمی اگر چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور اور غریب آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو سزا دے دیتے۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلام میں کسی شخص کو دوسرے پر کوئی امتیاز نہیں، جیسے کہ خداوند عالم اپنے حبیب سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 15۔ معاشرے کی ذمہ داری۔ خداوند عالم انفرادی طور پر ہر شخص کو اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، چنانچہ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے متعلق خدا نے جو ذمہ داریاں اس پر عائد کی ہیں انہیں پورا کرے، جیسے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 214۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ سورہ طہ آیت نمبر 132۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور یہ آیت بھی اسی مطلب کی تاکید کرتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اور تم میں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھائی کو حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔
چنانچہ اسلامی شریعت کے احکامات کی مکمل پابندی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں جو شخص کسی منکر کو دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ اس کے علاوہ ایمان کا کوئی معنی نہیں۔ ایک اور روایت میں یہ جملہ ہے کہ دل میں برا جاننا جو کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم چاہتے ہیں کہ مسلمان مرد اور عورت معاشرے سے اپنے دستیاب وسائل کے ذریعے برائیوں کا خاتمہ کرے، چاہے وہ ذرائع علمی ہوں، زبانی یا جذباتی۔ برائی سے روکنے کے لیے طاقت کی ضرورت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اس کمزور مومن بندے سے نفرت کرتا ہے جس کا کوئی دین نہ ہو۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ بے دین کمزور مومن بندہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا بے دین اور کمزور مومن بندہ وہ ہے جو لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا۔ اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح برائی پر عذاب نازل کرتا ہے، اسی طرح برائیوں سے منع نہ کرنے پر بھی عذاب نازل فرماتا ہے۔ رسول اکرم اپنے اس فرمان کے ذریعے مسلمانوں کو یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط و مستحکم کریں، خصوصاً اگر برے لوگ طاقتور ہوں تو یہ لازم ہے کہ نہیں عن المنکر کے لیے ضروری طاقت و قوت جمع کریں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مستکبرین اپنی طاقت کے بلبوتے پر کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے اموال ناحق ہڑپ کر جاتے ہیں، اور شراب و چرس اور ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی فضیلت۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام اعمال خیر اور جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے گہرے دریا میں لعاب دہن کے ریزے ہوں۔ نہج البلاغہ کلمات الکسار صفحہ نمبر 374۔ یعنی امام علی علیہ السلام کی نظر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے کو تباہی اور بربادی اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے اور برائیوں سے انہیں روکنے کو تمام اعمال یا حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، حالانکہ جہاد جو معاشرے کی حفاظت کا ضامن ہے اور عالمی استکبار اور ظالموں سے مقابلے کے لیے کمزور لوگوں کو قوت و جرأت عطا کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، خدا نے اپنے اولیاء اور انبیاء کو جو وصیت و نصیحت کی ہے اس سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو مومنین کی صفات میں سے ایک صفت قرار دیا ہے، لہذا مومنین کو اپنے اتحاد اور تعاون کے ذریعے اس صفت کو حاصل کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو خدا نے واجبات میں سر فہرست قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر ان دو فریضوں پر عمل ہوا تو دوسرے تمام مشکل اور آسان فرائض پر بھی عمل درآمد ہوگا، اور اگر لوگوں نے اسے آسان اور کم اہمیت خیال کرتے ہوئے چھوڑا تو دوسرے واجبات بھی چھوڑ دیں گے۔ پس جس نے اس پر عمل کیا وہ سیدھے راستے پر ثابت قدم رہتے ہوئے عزت و افتخار کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا۔ چنانچہ امر بالمعروف و نہی عن منکر یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ظالم کی مخالفت اور مظلوم کو اس کا حق دلانا، مال غنیمت وغیرہ کی صحیح تقسیم، زکوٰۃ و صدقات جمع کرنا اور انہیں مستحقین تک پہنچانا اسلام کی دعوت ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 130۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو چھوڑنے کا نتیجہ۔ خداوند عالم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو ترک کرنے والوں کا انجام اور بنی اسرائیل کے مستحق لعنت ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78-79۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں،
خداوند عالم نے گزشتہ امتوں کو محض اس لیے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے منہ موڑ چکے تھے۔ چنانچہ اللہ نے بے وقوفوں پر ارتکاب گناہ کی وجہ سے اور دانش مندوں پر خطاؤں سے باز نہ آنے کے سبب سے لعنت کی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں خراب اور جوان فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے اور تم امر بالمعروف اور نہی از منکر سے پہلو بچا رہے ہوگے اور تم اس اسلامی فریضے کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوگے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا کوئی دور بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور اس سے بدتر زمانہ آئے گا، اور اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا جب تم امر بالمنکر اور نہی از منکر اور امر بالمنکر اور نہی از معروف یعنی لوگوں کو برائی کا حکم اور اچھائی سے روکنا کر رہے ہوگے۔ اگر ہم امر بالمعروف کو چھوڑ دیں گے تو معاشرے سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور برائیاں پھیل جائیں گی، اور لوگ برائیوں کو معمولی اور صحیح سمجھتے ہوئے کر گزریں گے، جس کا مشاہدہ آج ہم اپنے معاشرے میں بخوبی کر سکتے ہیں۔ یہاں عالم یہ کہ بعض مرد حضرات اپنی بیوی اور بیٹیوں کو حجاب کرنے سے روک رہے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا دور بھی آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، بلکہ اس سے بدتر دور آئے گا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھنے لگیں گے۔ اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59۔ بالکل یہی صورتحال آج ہمارے اسلامی معاشرے کی ہے، جہاں لوگ چور، ڈاکو، اسمگلر ہوں یا چرس ہو، ہیروئن بیچنے والے، ناموس کی عزت کے بیپاریوں اور مجرمین کو ذہین، سمجھدار اور قابل احترام سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ آج اسلامی معاشرے کے باسی رسول کریم کے فرمان کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پیسے کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عالمی ذمہ داری۔ عزیزان محترم، مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ ہم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اور ہمیں ایسا کرنا ہی ہوگا کیونکہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے معاشرے اور ہر چھوٹے بڑے کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرے کے قالب میں ڈھال سکیں جہاں ہر طرف اللہ کی اطاعت کے جلوے بکھرے ہوں۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کے رسول اور مومنین تمہارے اعمال دیکھ لیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام علم اور مکالمے کے امام۔ 7 ذی الحجہ آسمان امامت و ولایت کے 5ویں ماہتاب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے زمانے کو علم و معرفت کی روشنی سے منور کیا۔ آپ لوگوں کے اذہان کو اسلام کی طرف متوجہ اور انہیں اعلیٰ اسلامی اقدار، حقائق اور اسرار کی رہنمائی کرتے رہے۔ آپ 35 سال تک اپنے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان سے زندگی کے ہر مرحلے میں خصوصیات و کمالات سیکھے۔ یہ وہ امام ہیں جن کی پوری زندگی اللہ اور رسول کی راہ میں جد و جہد کرتے گزری اور آپ نے اسلام کی زندگی کو اپنے علم سے بھر دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام مورخین کی نظر میں ابن حجر عسقلانی، جو آپ کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتے، اپنی کتاب صواعق محرقہ میں لفظ الباقر کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بقر الارض یعنی زمین کو شگافتہ کر کے اس میں چھپی ہوئی قیمتی چیزوں کو برآمد کرنے والے کی طرح علوم کے پوشیدہ خزانوں، اسلامی احکام اور دیگر علمی باریکیوں کی حقیقتوں کو اس طرح ظاہر فرمائے کہ وہ عقل کے اندھیروں کے علاوہ کسی پر پوشیدہ نہیں رہی۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب باقر یعنی علم کو شگافتہ کرنے والا، علم جمع کرنے والا اور علم کی شان کو بلند کرنے والا ہو گیا۔ کتاب صواعق محرقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 585۔ عبداللہ بن عطاء المکی کہتے ہیں، میں نے کسی کے سامنے علماء کو علمی حوالے سے اس قدر عاجز نہیں دیکھا جتنا امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ حکم بن عتبہ کو اگرچہ اپنی قوم کے لوگوں میں بہت قابل احترام اور عالم سمجھا جاتا تھا، مگر اپنے استاد امام محمد باقر کے وہ طفل مکتب لگتے تھے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 286۔ ابن شہر آشوب اپنی کتاب المناقب میں رقم تراز ہیں۔
امام محمد باقر علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سچے، خوش اخلاق اور سخی تھے۔ آپ ہر جمعہ دینار راہ خدا میں صدقہ دیتے اور فرماتے تھے جمعے کا دن ہفتے کے دوسرے ایام پر افضلیت رکھتا ہے، اس وجہ سے جمعے کے دن دیے گئے صدقے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ الامام الباقر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24۔ شیخ مفید کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی ثقافت ہر عام و خاص میں مشہور تھی۔ آپ لوگوں پر احسان کرنے میں معروف تھے، حالانکہ آپ مالی لحاظ سے متوسط طبقے میں شمار ہوتے تھے اور کثیر اہل و عیال کے مالک تھے۔ کتاب الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166۔ اپنے زمانے کے امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دور میں زندگی کے تمام شعبوں کے امام تھے۔ شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں تحریر کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس زمانے میں حیات ممتاز صحابہ، تابعین اور بہت سے فقہا نے احادیث نقل کیے ہیں۔ کتاب الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ جب ہم آپ کے دور کے متنوع اسلامی علمی ثقافتی ورثے کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فقہ، تاریخ، کلام اور اخلاق کے تمام علماء آپ سے روایات نقل کرتے تھے۔ یہ آپ ہی کی قائم کردہ علمی درسگاہ تھی جو آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ سے بطور ورثہ ملی اور بعد میں ایک اسلامی اوپن یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ آپ نے زندگی بھر اپنے شاگردوں کی علمی اور معنوی تربیت کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام وصیت میں فرمایا، بیٹے میں تم سے میرے اصحاب شیعوں کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے شیعوں کو کبھی اس حال میں نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں مگر انہیں کوئی بتانے والا نہ ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306۔ آپ جب احادیث بیان کرتے تو اس کی سند کا ذکر کیے بغیر براہ راست قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے، حالانکہ بیان روایت کا طریقہ یہ ہے کہ راوی خود سے پہلے کے تمام راویوں کا نام لے کر سلسلہ رسول تک جوڑتا ہے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جب میں کوئی حدیث سند بیان کیے بغیر بیان کرتا ہوں تو اس کی سند میرے والد اور ان سے میرے دادا اور ان سے رسول اللہ اور رسول اللہ سے جبرائیل اور ان سے اللہ کا فرمان ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 288۔ چنانچہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تم ایسے لوگوں سے محبت رکھو جو یہ کہتے ہیں ہمارے جد نے جبرائیل سے اور جبرائیل نے خدا کا قول نقل کیا ہے۔ اتحاد کے داعی امام محمد باقر علیہ السلام اتحاد امت کے بہت بڑے داعی تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں اور اختلاف و افتراق کی بجائے باہمی معاملات اور مسائل گفت و شنید اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں خبردار لڑائی جھگڑے سے دور رہو کیونکہ لڑائی جھگڑے انسان کا دل خراب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دلوں میں دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں اور یہ نفاق کا باعث بنتے ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 186۔ کیونکہ لڑائی کی وجہ سے انسان اپنے عقائد کے برعکس باتیں کرنے لگتا ہے۔ صلہ رحمی کی تاکید کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی ایک ایسی نیکی ہے جس کا اجر جلدی مل جاتا ہے۔ اگر گناہگار جو خدا کی اطاعت نہیں کرتے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں تو اس وجہ سے ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ دولت مند بن جاتے ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے سے آدمی کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے اور اس کے گھر فقر و تنگدستی کے بجائے خوشحالی آتی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں اللہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں کہ اس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے۔ اللہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں کہ اس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے، دعا کے علاوہ کوئی چیز قضا کو نہیں بدل سکتی۔ کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ آپ تمام لوگوں کو اپنے مسائل و مشکلات کے متعلق اللہ سے دعا کرنے اور اپنی حاجتیں صرف خدا سے مانگنے کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں اور اسی سے لو لگاتے ہیں، کیونکہ دعا خدا اور بندے کے مابین رابطے کا براہ راست ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد احدیت ہے
اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ آپ کے ارشادات سے کچھ اقتباس۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو دوسروں سے بھلائی کرنے کی خاطر جینا چاہیے، یعنی اس کا مقصد حیات بھلائی ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں جس برائی کی سزا فوراً مل جاتی ہے وہ حکم خدا کے خلاف سرکشی ہے، جس نیکی کا ثواب فوراً مل جاتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی ہے۔ آدمی کے عیب کے لیے یہی کافی کہ وہ دوسروں کی ایسی برائی پر نظر رکھے جس سے خود اس کے اندر ہونے سے بے خبر ہو، یعنی بعض لوگ دوسروں کی برائیوں سے منع کرتے ہیں جبکہ وہ خود انہی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آئے، اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آئے۔ نیز لوگوں کو ایسے کام سے روکے جس کو تبدیل کرنا ان کے بس میں نہ ہو، اور لوگوں کو ایسے مسائل میں الجھائے رکھے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 393۔ جاہز اپنی کتاب البیان المنتجبین میں رقم تراز ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے دنیا کی تمام خوبیوں کو 2 جملوں میں سمیٹ کر یوں بیان کیا: مکمل زندگی کا سکون 3 حصوں میں پوشیدہ ہے، 2/3 ذہانت اور 1/3 نظر انداز کرنے کی عادت۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 289۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو ذہین ہونا چاہیے تاکہ کسی کے دھوکے میں نہ آئے، اور بعض امور سے چشم پوشی بھی برتنی چاہیے، یعنی غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو معمولی اور فضول کاموں میں الجھائے نہ رکھے۔ اس طرح انسان ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے کہ وہ نہ تو دوسروں کے معاملات میں بے جا دخل اندازی کرے اور نہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لیتے ہوئے رائی کا پہاڑ بنائے۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں برے شخص کی صحبت اختیار مت کرو، کیونکہ انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے سچوں کو اپنا دوست بناؤ تاکہ ان کی اچھی صفات تم میں بھی آ جائیں، کیونکہ گندگی سے ہمیشہ بدبو آتی ہے جبکہ گلستان سے ہمیشہ خوشبو ہی اٹھتی ہے۔ امام مزید فرماتے ہیں اسے اپنا راز مت بتاؤ، کیونکہ جو شخص اپنے رازوں کی حفاظت نہیں کرتا دوسرے بھی اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اور جب برا آدمی آپ کے راز سے آگاہ ہو جائے تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوگا۔ اور اپنے معاملات میں خوف خدا رکھنے والوں سے مشورہ لیا کرو۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 31۔ کیونکہ متقی جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہمیشہ بھلائی کی خاطر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ایک اور حدیث روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ایسے کاموں میں خرچ کرنے سے گریز کرے گا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس کو ایسے کاموں میں اس سے کئی گنا زیادہ خرچ کرنا پڑے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 173۔ لہٰذا انسان کو ہر وقت خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی محبت میں خرچ کرتے ہوئے کنجوسی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مخالفین کے ساتھ بھی گفت و شنید۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام نے زندگی کے مختلف شعبوں میں عظیم علمی ورثہ چھوڑا ہے۔ ان میں سے ایک اپنے مخالفین کے ساتھ بھی آپ کی گفت و شنید اور مباحثے تھے۔ آپ اپنے مضبوط دلائل کے ذریعے انہیں قائل کرتے تھے۔ آپ بہترین انداز میں گفتگو کرنے اور بحث و مناظرہ کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی امام محمد باقر علیہ السلام کے اخلاق اور تعلیمات سے درس لیتے ہوئے آپ کی سیرت پر چلتے ہوئے آپس کے اختلافات اور جھگڑوں کو مذاکرات اور گفت و شنید کے ذریعے امن و محبت میں تبدیل کرنا چاہیے۔ امام عالی مقام کی زندگی تمام مسلمان چاہے وہ آپ کی امامت کے معتقد ہوں یا نہ ہوں سب کے لیے یکساں نمونہ عمل ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد اور انہیں آپس میں جوڑنے کی فکر میں رہتے تھے۔ کیونکہ اگر مسلمان آپس میں متحد ہوں گے اور اپنے اختلافی معاملات کے متعلق ایک دوسرے سے مذاکرات اور بات چیت جاری رکھیں گے تو وہ حقیقت کو درک کر لیں گے اور اس کے بہت مثبت نتائج حاصل کر لیں گے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محققی جانشین اور نمائندے ہیں، لہٰذا ان علم و معرفت کے دریاؤں سے رہنمائی لیتے ہوئے ان کی سیرت اور تعلیمات پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا سلام ہو امام محمد باقر علیہ السلام پر، جس دن آپ پیدا ہوئے اور جس دن آپ شہید ہوئے اور جس دن پھر سے زندہ کیے جائیں گے۔
اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کے پارٹ نمبر 16 کا اختتام کرتے ہیں۔